آج کے دور میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی بنیاد پر ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے ایز اے مسلم کمیونٹی، اور ابھی جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھنا ہے اور اس کو کیسے چینج کرنا ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی یہ اکیڈمک ایئر کے اینڈ کا دور چل رہا ہے، 2 مہینے ہیں جس میں اکیڈمک ایئر اینڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نیو اکیڈمک ایئر شروع ہوتا ہے، ایگزامس ہوتے ہیں، ریزلٹس آتے ہیں، کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی پیچھے رہتا ہے، اس کا ایک انالیسس کیا جاتا ہے، کتنے لوگ کامیاب ہوئے، کتنے ناکام ہوئے، کتنے ڈسٹنکشن سے کامیاب ہوئے، کتنے فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوئے۔ یہ ساری چیزیں انسٹیٹیوٹ لیول کے اوپر، اسٹیٹ لیول کے اوپر، کنٹری لیول کے اوپر، ان سب کی اسٹڈی کی جاتی ہے اور انالیسس کیا جاتا ہے، اور جس کی بنیاد پر ملک کا، اسٹیٹ کا، ڈسٹرکٹ کا، کمیونٹی کا ایک بایو ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ یہ چیز ہمیں ایک ویژن دیتی ہے، ایک طریقہ بتاتی ہے کہ آگے کام کتنا کرنا ہے، کس فیلڈ میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ان ڈیٹاز کے پیچھے نہیں جا رہا، اس کی تفصیلات نہیں بتا رہا، وہ بار بار آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ اگر کنٹری لیول کے اوپر ہم دیکھیں گے تو ایز اے کمیونٹی ہم مسلمان علم میں اور ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں، یہاں تک کہ پچھڑی قوموں سے بھی پیچھے ہیں جن کی تاریخ بہت پیچھے رہی ہے، اس کے باوجود ہم ان سے بھی پیچھے جا گرے ہیں۔ یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ میں آج کی گفتگو میں خاص طور پر یہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں مورل ویلیوز کی کتنی جگہ ہے، اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا ہے، اور عام طور پر ایگزام اور ایگزام کے رزلٹ کو لے کر جو یوتھ کے اندر ایک غلط تصور پیدا ہو رہا ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایگزام جو ہوتا ہے کسی کے ٹیسٹ کے لیے، کسی کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کس لیول کا ہے، اس نے کتنا پڑھا ہے، کتنا علم اس کے پاس ہے۔ یہ کسی کی بھی کامیابی، ترقی اور علم کا معیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک ٹول ہے کہ جس کے ذریعے جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ فائنل ججمنٹ نہیں ہے۔ ان دو کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ٹول ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ایک اندازے سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ایک ججمنٹ ہوتا ہے جو پرفیکٹ اور 100% ایکوریٹ ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جو بھی علم ہے وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی زندگی میں اس کا کیا اثر لیتا ہے، دوسروں کو اس سے کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، اور اپنی زندگی کو کیسے اس علم کے مطابق ڈھالتا ہے، یہ اس کا اصل ججمنٹ ہے اس کی زندگی کا، اس کی پوری لائف کا، کہ اس نے علم سے کتنا فائدہ اٹھایا، علم سے دوسروں کو کتنا فائدہ دیا، اور خود اس کی زندگی میں علم کی روشنی میں کتنا چینج پیدا ہوا۔ یہ اس کا اصل جو پریکٹیکل زندگی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، چاہے اس کی سوچ ہو، چاہے اس کے جذبات ہو، چاہے اس کا عمل ہو، چاہے اس کے رہنے سہنے کے طریقے ہوں، چاہے دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، ان ساری چیزوں میں علم کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان سوچنے والی مخلوق ہے، وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھ کر قدم بڑھاتا ہے۔ وہ یوں ہی نہیں جانوروں کی طرح دوڑ پڑتا ہے کسی بھی طرف، وہ سوچتا ہے کہ آگے کیا ہے، آگے نقصان کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے، ہر چیز میں وہ یہ غور کرتا ہے۔ تو انسان کے سوچنے، سمجھنے، غور کرنے، قدم بڑھانے اور آگے کا سفر کرنے کے سلسلے میں جو سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے وہی علم ہے، جو انسان کی سوچ کو بلند کرے، سمجھ کو بڑھائے، فکر کو آفاقیت عطا کرے، اور انسان کے اندر چیزوں کو سمجھنے اور اس کا صحیح تجزیہ کرنے اور اس کا صحیح نتیجہ نکالنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہ چیز اگر نہیں پیدا ہو رہی تو اس کا مطلب انسان ایک کمپیوٹر ہے جس کے اندر چیزیں فیڈ ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس کے ذریعے سے کچھ نکال نہیں پا رہا ہے۔ جو اس کے اندر ڈال دیا گیا وہ اس کو باہر ڈسپلے کر دیتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ کچھ انوویشن نہیں کر پاتا، کچھ کریٹیوٹی نہیں سامنے لا پاتا، کچھ اپنی طرف سے نہیں دے پاتا۔ اگر انسان کمپیوٹر سے مقابلہ کرنے لگے گا تو اس کو ہرا نہیں سکتا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر زیادہ صلاحیت ہے اپنی میموری کو رکھنے کی اور ڈسپلے کرنے کی، پریزنٹ کرنے کی، اور بہت جلدی اس کو سامنے لانے کی۔ یہی حقیقت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، اے آئی کی، جس کا آج زمانہ ہے، اور تیزی سے انسان اس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے کہ ہر نیا سال ایک نئی فتح لے کر آتا ہے اس علم کی فیلڈ میں۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہے ہو،
وہ بھی انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، سمجھدار ہے، چیزوں کو پریزرو کرنے والا ہے، تیزی کے ساتھ پیش کرنے والا ہے، انالیسس کرنے والا ہے، ڈیٹاز کلیکٹ کرنے والا ہے، اور چیزوں کو پوری جائزے کے ساتھ پیش کر دینے والا ہے، ہر چیز کو بہت گہرائی کے ساتھ غور و تدبر کر کے اس کا صحیح طریقے کے اوپر اس کا جائزہ لے کر اس کا ریزلٹ نکال کر پیش کر دینے والا ہے۔ جو چیز انسان کو الگ کرتی ہے ان تمام چیزوں سے، چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، یا جتنی ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں جو انسانی دماغ سے بہت آگے ہیں، انسانی دماغ سے بہت ترقی یافتہ ہے اپنے پریزنٹیشن کے اندر۔ ظاہر ہے جب انسان کے دماغ نے اس کو بنایا ہے تو وہ انسان کے دماغ سے بڑی نہیں ہو سکتی، دس از ریالٹی، لیکن اپنے ریزلٹ کے اندر، اپنے پریزنٹیشن کے اندر، اپنے ڈسپلے کے اندر وہ انسانی دماغ سے بہت تیز ہے، فاسٹ ہے۔ جو چیز انسان کو الگ کرتی ہے وہ اس کی سوجھ بوجھ سمجھ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ چیز کبھی بھی ٹیکنالوجی کے اندر نہیں آ سکتی۔ وہ جو اس کے اندر فیڈ کیا گیا اس کے مطابق ریزلٹ دے سکتا ہے، لیکن انسان کے پاس جو بھی ہے اس کی بنیاد پر وہ آگے کا سوچ کر فیصلے لے کر قدم بڑھا سکتا ہے۔ یہ صلاحیت انسان کے پاس ہے، یہ سوجھ بوجھ انسان کے پاس ہے۔ تعلقات انسان بناتا ہے، رشتے انسان سمجھتا ہے، ایموشنز کو انسان جانتا ہے۔ انسان صرف میموری کا نام نہیں ہے، ایموشنز کا بھی نام ہے، کریکٹر کا بھی نام ہے، پرسنالٹی کا بھی نام ہے۔ ان سب چیزوں کو مل کر انسان بنایا جاتا ہے۔ اگر انسان ایک چیز میں بہت آگے ہے لیکن دوسری چیزوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یا جدید ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ شارپنیس میں، فاسٹنیس میں ہم تیز اگر دماغ کو چلائیں، اپنے ذہن کو زیادہ یوز کریں، اس کے ذریعے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پیچھے کر دیں۔ وہ ود ان اے سیکنڈ 1000 سائٹس کو چیک کر کے ریزلٹ دے دیتا ہے۔ ہمارا دماغ اتنی میموری نہیں رکھتا کہ ان چیزوں کو یاد رکھے اور اتنا جلدی ریزلٹ دے سکے، لیکن ہم اس نالج کو جو بھی ہمارے دماغ میں فیڈ ہے اس کو سمجھ کر، اپنے اوپر اثر ڈال کر اپنی زندگی کو ڈھال سکتے ہیں، اپنے ایموشنز کو بنا سکتے ہیں، اپنے تعلقات کو اس کی بنیاد پر سنوار سکتے ہیں، اپنے رشتوں کو بنا سکتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے، ایک دوسرے کے لیے بھلا کرنے، ایک دوسرے کی زندگی کے کام آنے اور کمزور کا سہارا بننے اور پریشان حال کی پریشانی دور کرنے اور ایک اچھا انسانی سماج بنا کر خدمت کے جذبے سے کام کرنے کی صلاحیت صرف ہمارے پاس ہے۔ وہ چیز صرف انسانوں کے اندر ہے جو ایموشن سے تعلق رکھتی ہے، جو جذبات سے تعلق رکھتی ہے، احساسات سے تعلق رکھتی ہے، سوجھ بوجھ سے تعلق رکھتی ہے اور انسانی زندگی کے تصور کو سمجھنے والی ہے۔ لہٰذا وہی چیز ہے جو ہماری یونیکنیس ہے، وہی چیز ہے جو ہماری اصل عظمت کی بنیاد ہے۔ اگر ہم نے اس کو نیگلیکٹ کیا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آگے کا سفر نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طریقے پر بھی دنیا تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ٹیکنالوجی میں آگے ترقی کا سفر کرتی جا رہی ہے، ان سب کے اندر سب سے بڑی اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ججمنٹ کا کرائیٹیریا بدلیں، ہم صحیح ججمنٹ کرنا سیکھیں۔ ہم اس بنیاد پر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، کسی بھی بچے کو، کسی بھی پڑھنے والے کو جج نہ کرتے ہو کہ اس کے مارکس کتنے ہیں۔ مارکس یقیناً ایک اہم رول پلے کرتے ہیں آگے کا سفر کرنے میں، لیکن زندگی کے اندر علم کا اثر قبول کر کے اپنی زندگی کو بنانے میں مارکس بنیاد نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ وہ علم ہے جو اس نے اپنے اندر رکھا ہے، وہ سوجھ بوجھ ہے جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے، وہ میچورٹی ہے جو اس کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے، وہ انسانیت ہے جو اس کے اندر آئی ہے، وہ خدمت اور دوسروں کا فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہے جو اس کو علم کے راستے سے ملا ہے۔ یہ چیزیں اصل بنیاد ہیں۔ اسی لیے دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ یہ ایسی ریس بنا دی گئی ہے، ایسی دوڑ بنا دی گئی ہے جس کی بنیاد پر مارکس میں ذرا اوپر نیچے ہو جائے تو نوجوان سوسائڈ تک کر لیتا ہے۔ یعنی وہ کس اس ایکسٹریم تک جاتا ہے، کس حد تک جاتا ہے، ایکسٹریم کون سا وہ اختیار کرتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے اس چیز کو جو اس کے لیے ایکسپیکٹیشن کے باہر تھا ایکسیپٹ نہیں کر پاتا ہے۔ اس کا مطلب ہم نے علم تو دیا، ہم نے نالج تو ٹرانسفر کی، لیکن اس کے ایموشنز کو نہیں سمجھا۔ جب تک ایموشنز کو ڈیولپ نہیں کیا جائے گا، اس کو شیپ نہیں دیا جائے گا، کیریکٹر پر فوکس نہیں کیا جائے گا،
اچھا انسان نہیں بن سکتا، اچھا آؤٹ کم ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے نہیں آ سکتا ہے۔ سوسائڈ کیوں کرتا ہے ایک بچہ؟ کیونکہ وہ اسی ریس کو اپنا الٹیمیٹ گول بناتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مارکس لینا، یہ ڈسٹنکشن میں آنا اور یہ فرسٹ رینک لینا، یہی اصل کامیابی ہے، فائنل ڈیسٹینیشن یہی ہے، اس کے آگے کچھ اور نہیں ہے۔ اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو ہر چیز میں پیچھے رہ گئے۔ لیکن اگر اس بچے کے ایموشنز کو صحیح طور پر ڈیولپ کیا گیا، ایجوکیشن سسٹم اس کے لیے صرف مارکس کی ریس نہیں بنا بلکہ کیریکٹر بلڈنگ کا سورس بن گیا، تو پھر اس کے اندر یہ سمجھ ہوگی کہ میں اگر ایک فیلڈ میں کہیں پیچھے رہ جا رہا ہوں کسی ایک چیز میں، I have to discover myself، میں اپنے آپ کو اس راستے میں کھوجوں جہاں پر میں کچھ نیا کر سکتا ہوں، جہاں پر میرے اندر صلاحیت ہے، اور اس کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں، میں محنت کروں۔ میرے پاس صرف مارکس کا ہی سفر نہیں ہے بلکہ زندگی میں بہت سارے سفر ہیں جس میں مجھے اچیومنٹ حاصل کرنا ہے۔ وہ اچیومنٹ اصل اچیومنٹ ہے، مارکس کی اچیومنٹ اصل نہیں ہے۔ اس سوچ کو بدلنا ضروری ہے، اور یہ چیز پورے سسٹم کے ذریعے سے بدلنی ہوگی، ورنہ یہ سوسائڈ کیس جو ریزلٹ کے آنے کے بعد ہمیں ملک بھر میں سننے کو ملتے ہیں وہ کم نہیں ہوں گے، بڑھتے ہی جائیں گے۔ انسان کتنا علم میں ترقی کرتا جا رہا ہے لیکن ان چیزوں میں کتنا زیادہ ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ ایموشنل ڈس آرڈر، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کتنے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، مینٹل ڈس آرڈر کا کتنا عام لوگوں کے درمیان بیماری پھیل گئی ہے، نوجوان خاص طور پر۔ اور دوسری اہم بات جو میں اس سے جوڑ کر بیان کرنا چاہتا ہوں، آج سب سے بڑی پرابلم جو ہمارے یوتھ کے اندر، نوجوانوں کے اندر ہے، وہ فوکس کی کمی ہے۔ ان کے درمیان ابھی ٹارگٹ کو لے کر، آگے کے فیوچر کو لے کر، اپنے گول کو لے کر کوئی بڑا سوچنے کی صلاحیت نہیں بچی ہے، اس میں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ 100% ختم ہو گئی ہے، لیکن عام طور پر جنرل آپ اگر جائزہ لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوتھ کا اور نوجوان کا عام طبقہ ہے، اسکول گوئنگ یا کالج گوئنگ، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس کوئی فوکس نہیں ہے۔ ان کے پاس اسٹڈی کو لے کر اگر کچھ فوکس ہے تو ایگزام اورینٹیڈ لرننگ ہے، ایگزام کو لے کر پڑھنا، اس میں کامیابی حاصل کرنا، اچھے مارکس لینا، اس حد تک ہی صرف ان کا فوکس ہے۔ ان کا فوکس زندگی کو لے کر، مقصد کو لے کر، فیوچر کو لے کر، کچھ کرنے کو لے کر نہیں ہے۔ یہ خال خال آپ کو نظر آئے گا اور ملے گا۔ یہ بہت تشویشناک پہلو ہے، اور ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کوشچن مارک ہے کہ ہم کس طرح کا انسان بنا رہے ہیں، کس طرح کی سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ پہلا زمانہ تھا جب ایک مدرسے سے نکلنے والا ایک بچہ وہاں پہ جب تعلیم مکمل کرتا تھا تو وہ ایک نئی تہذیب کا معمار بن جایا کرتا تھا، ایک نئے تمدن کو کھڑا کر دیا کرتا تھا، پورے خطے اور علاقے کو بدل دیا کرتا تھا، علم کی باد بہاری چلا دیا کرتا تھا۔ وہ پھر صرف اپنی ذات میں تنگ ہو کر، محدود ہو کر نہیں جیتا تھا بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے بھلا اور خیر کرنے والا تھا۔ وہ سوچ ختم ہو گئی ہے، وہ سفر ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں نوجوانوں میں فوکس دلانا ہے، اور فوکس ان کا جو ہوگا وہ تربیت کے ذریعے ہوگا۔ وہ صرف لرننگ کے راستے سے نہیں ہوتا، وہ صرف اسٹڈیز کے راستے سے نہیں ہوتا، وہ ان سبجیکٹ سے صرف نہیں ہو سکتا جو ہم ان کو پڑھایا کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے ان کے اندر ویژن پیدا کرنا پڑے گا، زندگی کے لیے کچھ بڑا سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی، ان کو اپنے آپ کو ڈسکور کرنا سکھانا پڑے گا، ان کو اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھنا اور اس کے لیے سفر کرنا بتانا پڑے گا۔ ان کے اندر کیریکٹر اور ویلیو اورینٹیڈ ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا، ان کے اندر اسکلز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، ان کے ٹیلنٹس کو ان کے سامنے لانا پڑے گا، ان کو مارکس کی ریس سے باہر نکال کر اپنی زندگی کے مقصد کے اوپر اپنے علم کے اثر کو ڈالنے کا سفر دکھانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، اور اس کی سوچ بوجھ اور سمجھ ان کے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کریں، اسکول لیول کے اوپر ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، کالج میں بھی وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ہر پلیٹ فارم سے ان کو بڑا خواب دکھانا چاہیے، زندگی کا مقصد سمجھانا چاہیے، اور ان کو اپنی زندگی کے اندر جو اصل بڑا ٹارگٹ ہے، کچھ نیا کرنا ہے، انوویشن کرنا ہے، جس فیلڈ کے اندر بھی جانا ہو، جس راستے میں بھی ان کو آگے اپنا ہنر دکھانا ہو، اس کے اندر بڑا خواب دیکھنا اور اس کے مطابق آگے فوکس کے ساتھ چلنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک کوئی بڑا خواب نہیں دیکھتا وہ کچھ کر نہیں پاتا۔
جو چھوٹے چھوٹے خواب دیکھتا ہے وہ بہت جلدی فیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جس نے خواب یہ دیکھا ہے کہ اسے ایگزام میں اتنے مارکس لانا ہے، یہی اس کا خواب ہے. ہمارے ایس ایل سی کے بچوں کے دماغ میں ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے، چاہے پیرنٹس ہو، چاہے اسکول کا مینجمنٹ ہو، چاہے ٹیچرس ہو، صرف یہی بات ڈالتے ہیں کہ تمہارا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ تمہیں اس لیول کے مارکس لانا ہے، تمہیں اتنے ہائی لیول کے اوپر تمہیں اچیو کرنا ہے مارکس کو اور کامیاب ہونا ہے. اس کے دماغ میں یہی بڑا گول بن جاتا ہے، یہی اس کے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے کہ میرا مقصد یہی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو نہیں پا پاتا ہے جس کے لیے اس نے سفر کیا ہے، جس کے لیے اس نے خواب دیکھا ہے، یہ خواب سجایا ہے اور زندگی کا سب سے بڑا خواب اس کا وہی ہے، اس میں اگر وہ فیل ہوتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ مینٹل پرابلم کا شکار ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ فیل محسوس کرتا ہے، فیلئر کا احساس اس کے اندر اتنی جڑ پکڑتا ہے کہ اسے اپنی پوری زندگی کی ناکامی نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر یہی ہم نے بدلا، سوچ کو چینج کیا اور اس کے دماغ میں یہ ڈالا کہ تمہاری اصل کامیابی تمہارا خواب دیکھنا اور اس خواب کے مطابق محنت کرنا ہے. تمہیں ایک بڑا خواب دیکھنا ہے، میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا آؤٹ کم کیا ہوگا، میری زندگی کے ذریعے انوویشن کیا ہوگا، میں کیا دے کر جانا چاہتا ہوں، واٹ از مائی کنٹریبیوشن ٹورڈز دا سوسائٹی، ٹورڈز دا نیشن. میں اس ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے کیا نیا کر کے جانا چاہتا ہوں جس سے میرا نام میرے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے. یہ خواب جگانا پڑے گا، یہ خواب سجانا پڑے گا جس فیلڈ کے اندر بھی ہو. پھر وہ سوچے مجھے محنت کرنا ہے اس کے لیے، اسٹرگل کرنا ہے اس کے لیے. اور یہ بہت لانگ ٹرم سفر ہے، لانگ ٹرم گول ہے اور بہت لانگ جرنی ہے. اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے فیلئر سے ڈس ہارٹڈ نہیں ہوگا، اس کے اندر وہ معمولی لغزشوں اور کمیوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹ جائے گا، بلکہ وہ بہت دور کا خواب دیکھ رہا ہے، اس لیے بہت لمبا فوکس سفر وہ کرتا جائے گا. اگر اس طریقے پر اس کی زندگی کا سفر رہا اور وہ آگے بڑھتا رہا تو وہ بہت کچھ انسانیت کو دے کر اس دنیا سے جائے گا. یہ سوچ پیدا کرنا، فوکس اپنے بچوں میں لانا اور ہمارے یوتھ کے درمیان زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کی سوچ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اس وقت کی میں کہہ سکتا ہوں سب سے بنیادی ضرورت ہے. اگر ہم دوسرے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اسی پر فوکس کرنا شروع کر دیں تو ایک بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں اور یہ چینج بہت کچھ ہماری قوم کو دینے والا بنے گا. دوسری بات، میں یہ بات اہمیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان کو جو تعلیم دے رہے ہیں، صرف تعلیم کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو کچھ فیکٹس جو نالج کے ہوتے ہیں، نالج کے اوپر بیس کچھ فیکٹس ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر کر کے دماغ میں فٹ کر دیے جاتے ہیں. علم جو ہے انسانوں کو منتقل کرنے والا وہ علم نہیں ہے جو کمپیوٹر میں سیو کیا جاتا ہے. ہم جو چاہتے ہیں کمپیوٹر میں کسی بھی آلے کے اندر، ڈیوائس کے اندر اس کو سیو کر دیتے ہیں. انسان کا دماغ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ادھر سے ٹرانسفر کر دیا گیا وہ ادھر جا کے سیو ہوتا جا رہا ہے. ایک فولڈر بن گیا، اس کے اندر سیو ہوتا گیا، سیو ہوتا گیا، سیو ہوتا گیا. دوسری چیز کے لیے دوسرا فولڈر بن گیا، میتھمیٹکس کے لیے ایک فولڈر بنا ہے، سائنس کے لیے ایک فولڈر بنا ہے، سوشل سائنس کے لیے ایک بنا ہے اور لینگویج کے لیے ایک بنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے دماغ میں فولڈر بنے ہوئے سب جا کے وہاں سیو ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ سن رہا ہے، جو کچھ برت رہا ہے، وہ سب اس کے دماغ کے اوپر اثردار بن رہا ہے، جس کی بنیاد پر اس کا شاکلہ تیار ہوتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بنتی ہے. ہم انسانوں کو ویسے آج ٹریٹ کرنے لگے ہیں جیسے ہم کمپیوٹر اور دوسرے آلوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ہم اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف ایجوکیشن جو نالج بیسڈ ہوتی ہے اسی کو زیادہ سے زیادہ دینا اصل ہے. اس کو سوچ کر اگر ہم یہ ذہن بنائیں گے اور اس کے مطابق کام کریں گے کہ بچے کے اوپر مورل اثرات کیا پڑ رہے ہیں، بچے کے اوپر اخلاقی طور پر کیا چینجز پیدا ہو رہے ہیں، بچے کے ایمان اور اخلاق کے کیا اثرات علم کے راستے سے اس کے اوپر آ رہے ہیں، تو ہم صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں. یقیناً یہ بہت خوشائند بات ہے اور بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد قدم ہے کہ ہمارے اس ریجن کے اندر مسلم اسکولز کا ایک جال ہے. بہت زیادہ اس بارے میں مسلمانوں نے محنت
اور کوشش کی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنے مسلم اسکولس کو کھڑا کریں، جس میں اپنے بچوں کو وہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی تعلیم بھی دے سکیں، یا کم از کم ایسی تربیت دے سکیں کہ جس میں وہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور شرک کی آمیزش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. کیونکہ بہت سارے ایسے نان مسلم اسکولس ہوتے ہیں جس میں بچے جب جاتے ہیں تو وہاں صرف علم ہی نہیں حاصل کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ریچولس میں بھی شریک ہوتے ہیں، مذہبی چیزوں کے اندر بھی شرکت کرتے ہیں. اور اس کی بنیاد پر اگر وہ براہ راست شرک میں نہ بھی پڑے، کم از کم اس کا اثر یہ پڑتا ہے شرک کو لے کر ان کے اندر جو سینسیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. شرک کی قباحت اور برائی پھر ان کے دل میں نہیں رہتی ہے، وہ ان کے لیے معمول کی بات بن جاتی ہے، ایک عام سی چیز ہوتی ہے. اس کو لے کر وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کرنا غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے اندر شرکت اختیار کرتے جاتے ہیں. ہم اپنے اس ہدف میں تو کامیاب ہوئے کہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ دیں کہ جس میں وہ علم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق اور تربیت اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. لیکن میں بہت احساس کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اور کسی قدر افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم ابھی اس ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہم برابر کا الٹرنیٹو دے سکیں، ہم ایسا سسٹم دے سکیں جو ان کو کمپیٹیٹ کرتا ہو، ہم ایک ایسا نظام تیار کر سکیں جو اس کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر کچھ دینے والا ہو. ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. اس کی ایک وجہ ہمارا خاص طور پر اسکول کالج کے لیول کے اوپر جو انسٹیٹیوشن بنانے کا تصور پیدا ہوا ہے وہ خالص قوم کی خدمت، یوتھ کو صحیح ڈائریکشن دینے اور اپنی امت کو آگے بڑھانے کے خالص مقصد کے ساتھ نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ مقصد نہیں ہے، وہ ہے، لیکن اس سے بڑا ایک مقصد اس کے اندر کمرشل بینیفٹ جڑ گیا. اس کے اندر وہ لوگ آگے آئے جو لوگ مالی طور پر اور دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ وسائل رکھنے والے تھے، لیکن ایجوکیشن کے اندر، نالج کے اندر اتنے درجے میں نہیں پڑے ہوئے تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ ایک اچھا سسٹم کھڑا کر پاتے. اسی بنیاد پر ہم پیچھے رہ گئے اور اس جگہ نہیں پہنچے جہاں ہم کو 20-25 سال میں پہنچنا چاہیے تھا. آج دوبارہ سے ہمیں غور کرنا ہے، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اچھا بنانا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس لیول پر لانا ہے ماڈرن ایجوکیشن کے اندر، ماڈرن سائنسز کے اندر، کہ جس میں ہم ان کے مقابلے میں ایک بڑے اچھے اسکیل کے اوپر ایک نمونہ سیٹ کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑھ کر ہم اخلاقی تربیت ایسی دے سکتے ہوں اپنے اسلام کی روشنی میں، اپنے قرآن کی روشنی میں، جو ان کی زندگی پر اتنا اثردار ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ زندگی کے اندر ان کے مقابلے میں جو دوسری جگہوں پر جاتے ہیں بہت زیادہ قوم کے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے مفید بن کر سامنے آئے. وہ زندگی کا مقصد سمجھیں، عبادت کو اپنی زندگی کا ہدف بنائیں، انسانیت کی خدمت ان کے اندر سب سے زیادہ ہو، لوگوں کا خیال ان کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو. ان چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہیں، کمزور ہیں. ہمیں اس پر دوبارہ سے غور کرنا ہے کہ کیوں ہم اتنی بڑی عظیم تعلیم رکھنے کے باوجود، اسلام جیسا نظام رکھنے کے باوجود، اخلاق کی عظیم ترین قدروں کے رکھنے اور تاریخ کے رکھنے کے باوجود ہم بہت پیچھے ہیں اور ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہو رہے جن کی بنیاد پر ہم نے اس پورے ایجوکیشن سسٹم کو انٹروڈیوس کیا تھا. ہمیں غور کرنا ہے اور غلطیوں کو پکڑنا ہے، اپنی مسٹیکس کو سمجھنا ہے اور اس کو صحیح کر کے پروفیشنلزم کے ساتھ بہت زیادہ صحیح جائزے اور اندازے کے مطابق آگے کے لائحہ عمل کو طے کرنا ہے، روڈ میپ کو طے کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنی امت اور یوتھ کو اس لیول پر لانے کی کوشش کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ قوم کے لیے بھی مفید ہو، اہل ایمان کے لیے بھی نام کا ذریعہ بنے اور ملک کی خدمت بھی اس طور پر کرے کہ ان کا کنٹریبیوشن دیکھا جائے، سمجھا جائے، ریکگنائز کیا جائے، ایکنالج کیا جائے اور ان کو اس کی بنیاد پر کبھی اگنور نہ کیا جا سکتا ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں ان تمام باتوں کو اختیار کریں جو ہمارے لیے مفید ہے، ہماری قوم کے لیے مفید ہے، اور اس راستے سے ہم اپنی قوم کو، امت کو ان کے پیروں پر کھڑا کر سکیں اور صحیح معنوں میں ایک ایسا نظام دے سکیں کہ جس کے ذریعے سے دنیا بھی بہتر طریقے پر حاصل ہوتی ہو اور آخرت کی کامیابی بھی مل جاتی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.